موضوع درس فی قصۃ ضیف ابراہیم علیہ السلام ولوط علیہ السلام مع قومہ وما فیہا من العبر، سورۃ الحجر، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ بَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبْرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى وخبرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم عن قصة ضيف إبراهيم۔ اللہ نے حکم دیا میرے محبوب آپ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں بتلائیں۔ والضیف یطلق علی الواحد والجمع کالزور والسفر، کہ لفظ ضیف جو ہے ایک ہو تو ضیف، اور بہت زیادہ ہو تب بھی ضیف، ایک کے لیے جمع کے لیے یہی لفظ ہے۔ وَكَيْفَ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ۔ جب وہ پہنچے سلام کیا تو انہوں نے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہمیں آپ لوگوں سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ وَقَدْ ذُكِرَ سَبَبُ خَوْفِهِ مِنْهُمْ، دوسری آیت میں خوف کی وجہ بھی ہے کہ جب کھانا لے آئے تو انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھائے۔ لَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَىٰ مَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ مِنَ الضِّيَافَةِ، کہ جو آپ نے مہمان نوازی میں ان کے لیے کھانا پیش کیا انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھائے، تو اب خوف محسوس ہوا۔ اور وہ مہمان نوازی کیا تھی؟ وَهُوَ الْعِجْلُ السَّمِينُ الْحَنِيذُ، ایک بچڑا موٹا تازہ بھونا ہوا۔ قَالُوا لَا تَوْجَلْ، فرشتوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کریں۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور انہوں نے مبارک دی کہ اللہ آپ کو لڑکا دیں گے، اور لڑکا بھی شان والا، علم والا۔ اے اسحاق علیہ السلام کما تقدم فی سورۃ ہود۔ ثم قال متعجبا من کبرہ وکبر زوجتہ متحققا للوعد، اس کے بعد انہوں نے، یہ طبعی بات ہے، ورنہ اللہ کے نبی تو جانتے ہیں کہ اللہ جو چاہے کر دے، لیکن یہ سوال جو کیا تو فطری بات ہے کہ حیران ہو گئے مجھے بڑھاپے میں اولاد ہوگی۔ متحققا للوعد بشرتمونی علی مسنی الکبر فبم تبشرون، بڑھاپے میں مجھے مبارک دے رہے ہو۔ فاجابوه مؤکدین ما بشروه به تحقیقا وبشارۃ بعد بشارہ، انہوں نے کہا حضرت بالکل ہم یقین کے ساتھ اللہ کی طرف سے آپ کو مبارک دے رہے ہیں، اور اللہ کے آگے کیا چیز بعید ہے۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین وقرأ بعضهم القانطین فاجابهم بانه ليس يقنط، نے فرمایا میں نا امید نہیں ہوں لیکن یرجو من اللہ الولد، مجھے اللہ سے اللہ کی رحمت میں پوری امید ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ كَبَرَ وَسَنَّتْ امْرَأَتُهُ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ، وہ جانتے تھے کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ بڑھاپے میں اولاد دینا تو کوئی بات ہی نہیں، وہ ساری مخلوق اور پیدا کرتے ہیں۔ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ۔ يقول تعالى إخبار إبراهيم عليه السلام لما ذهب عنه الروع، کہ ابراہیم علیہ السلام کا جب خوف ختم ہو گیا اور بشارت بھی مل گئی،
انه شرع يسعى لهم اما جاءوا له. پوچھا بھی آخر تم کیوں آئے اور مقصد کیا ہے؟ کیونکہ بشارت کے لیے تو ایک فرشتہ ہی کافی ہے. بی بی مریم کو بشارت دینے کے لیے صرف جبرائیل ہی آئے تھے نا، فرشتوں کی جماعت تو نہیں ہے. یہ تو جماعت ہے، آخر کو وجہ اور بھی ہے. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ہم قوم مجرمین کی طرف بھیجے گئے یعنی قوم لوط. واخبروه انهم سينجون آل لوط من بينهم الا امرأته، اور یہ بھی بتلایا کہ آل لوط کو نجات ملے گی مگر ان کی بیوی وہ ہلاک ہونے والوں میں ہوں گے. ولہذا قالوا الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین. غابرین کا معنی باقین، مہلکین، باقی رہنے والے، ہلاک ہونے والوں. فلما جاء لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وإنا لصادقون. يخبر تعالى عن لوط ما جاءته الملائكة في سورة الشباب نصان الوجوه. اللہ خبر دیتی ہیں کہ جب ملائکہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے. فدخلوا علیہ دارہ، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے. قال انکم قوم منکرون، نے کہا بھی تم تو کوئی اجنبی لگتے ہو. قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، انہوں نے کہا نہیں ہم اس بارے میں آئے ہیں جس کے بارے میں ان کو شک ہے، عذاب اللہ کے عذاب کا. یانون بعذابهم وهلاكهم ودمارهم الذي كانوا يشكون في وقوعه بهم وحلوله وساعتهم. ان کو شک تھا نا کہاں سے عذاب آتا ہے، اگر عذاب ان کے ہاتھ میں ہوتا تو پہلے کیوں نہ آ جاتا. اس کو ہم محقق کرنے کے لیے آئے ہیں. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ. اللہ کے فرشتے حق اور صدق سے ساتھ نازل ہوتے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ تَحْقِيقٌ لِخَبْرِهِمْ، یہ تاکید ہے ورنہ فرشتے تو معصوم ہیں. إِيَّاهُ بِمَا أَخْبَرُوهُ بِهِ مِن نَجَاتِهِ وَإِهْلَاكِ قَوْمِهِ، کہ اللہ آپ کو نجات دیں گے لیکن آپ کی قوم جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل. فرشتوں نے کہا کہ جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو آپ چلے جائیں، بچوں کو لے کے اس بستی سے نکل جائیں. وأن يكون لوط علیہ السلام يمشي وراءهم، اور آپ ان کے پیچھے چلیں اپنے بچوں کے تاکہ ان کی حفاظت بھی ہو لیکن مڑ کے نہیں دیکھنا ہے. وهكذا كان رسول الله يمشي في الغزو إنما يكون ساقطا ضعیف یحمل المنکت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غزوات کے موقع پہ جب تشریف لے جاتے تو آپ سب کے پیچھے ہوتے تاکہ کوئی ضعیف رہ جائے، بیمار رہ جائے، کمزور رہ جائے تو اس کو سنبھالا جائے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِذَا سَمِعْتُمُ الصَّيْحَةَ بِالْقَوْمِ وَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَيْهِمْ وَذَرُوهُمْ فِي مَا حَلَّ بِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ. جب آواز آئے تو پھر مڑ کے نہیں دیکھنا کہ جو ان پر عذاب اترا ہے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ كَأَنَّهُ كَانَ مَعَهُم مَّن يَهْدِيهِمُ السَّبِيلَ. ان کے ساتھ بھی اللہ پاک نے راستہ دکھلانے والا بتایا کہ بس آپ اس راستے پہ چلتے رہیں، پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھیں. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ، ان کا فیصلہ ہو گیا. أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ صبح کے وقت میں ان کی نسل اور جڑ کٹ جائے گی. كقوله في الآية الأخرى إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفزعون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا ولم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط عليه السلام لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم. جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت لوط کے گھر میں بڑے خوبصورت بچے نوجوان آئے ہوئے ہیں. جاؤ مستبشرین بہم فرحین، خوش ہو گیا ہے بھنگڑے ڈالتے ہوئے. آپ نے فرمایا کہ شرم کرو. ان هؤلاء ضيفي فلا تفزعون واتقوا الله ولا تخزون. وهذا انما قاله لهم قبل ان يعلم انهم رسل الله. چونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں. فرشتے ہوتے تو گھبرانے، آپ کو علم ہوتا تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو آپ گھبرا گئے کہ یہ میری قوم تو بڑی ظالم ہے.
كما قال في سورة هود أما ها هنا فتقدم ذكر أنهم رسول الله وعطف بذكر مجيء قومه ومحاجته لهم. وہاں پہلے ہے یہاں بعد میں، چونکہ وہاں جو ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں ہوتی. ولكن الواو لا ترتیب ولا سيما إذا دل الدليل على خلافه فقالوا له مجيبين ولم ننهك عن العالمين. ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ ایسے مہمان نہ لایا کریں اپنے گھر میں. او بانحيناك أن تضيف أحدا فأرشدهم إلى نسائهم وخلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ان کو ان کی بیویوں کی طرف توجہ دلائی کہ تمہاری بیویاں جو ہے میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ. ظالموں یہ کیا کر رہے ہیں؟ وقد تقدم إيذاء القول في ذلك بما اغنى، پہلے کا تفصیل بیان ہو چکی ہے. وهذا كله وهم غافلون عما يراد بهم وقد احاط بهم من البلاء. اصل میں ان کو پتہ نہیں تھا نا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں. وماذا يصبحهم من العذاب المستقر، اور صبح ان پر کیسا عذاب آنے والا ہے. ولہذا قال تعالی لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے نبی اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اقسم تعالی بحیات نبیہ صلوات اللہ وسلم علیہ. اللہ نے حضور کی زندگی کی قسم کھائی. وفی ھذا تشریف عظیم ومقام رفیع وجاہ علی. اس میں حضور کی شان کی عظمت ہے کہ آپ کی زندگی کی اللہ قسمیں کھا رہے ہیں. قال عبد بن مالک النکری ان بالجوزان قال ما خلق اللہ وما زرع وما برأ نفسا اکرم علیہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئی مخلوق نہیں پیدا کی دنیا میں جو حضور پاک سے زیادہ کوئی افضل ہو. اللہ کے نبی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ افضل جو ہیں محمد مصطفیٰ ہیں. وما سمعت اللہ اقسم بحیات احد غیرہ. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ اللہ نے حضور کی زندگی کے علاوہ کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی. قال اللہ تعالی امرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. یعنی وحیاتک و عمرک و بقاک فی الدنیا. میرے مدنی مجھے تیری زندگی کی قسم ہے، تیری زندگی کی قسم ہے، یہ لوگ اپنے گناہوں کے نشے میں اندھے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وقال فی سکرتہم یعنی ضلالتہم گمراہی میں، یعمہون یلعبون. حضرت باز امرک لعیش انہم فی سکرتہم یعمہون یترددون. واللہ اعلم. www.darsequran.com